الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. محترم حضرات، قرآن مجید کے ساتھ بے اعتنائی، اسے مہجور و متروک بنا دینے والا ایک طبقہ عصری تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے جو دنیاوی تعلیم میں تو کافی آگے ہیں اور بہت کچھ معلومات کا ذخیرہ ان کے پاس ہے، بہت ساری صلاحیتیں ان کے پاس ہیں، لیکن ان کا اہتمام قرآن مجید کے ساتھ ذرا برابر بھی نہیں ہے. یہ لوگ سیاسی اخبارات، مداحیہ، پرچے اور قصے کہانیوں کی کتابیں، اشعار کی کتابیں یا اس کے پروگرام دیکھنے سننے میں اپنا پورا وقت لگا دیتے ہیں، اور بہت سارے ان کو اشعار یاد ہیں، بہت سے جوک یاد ہیں، بہت ساری باتیں دنیاوی معاملات کی ان کو حفظ ہیں، لیکن اسلامی علوم کے بارے میں ان کی معلومات صفر ہے. اسلام کی بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے، جو عقیدے کے مسائل ہیں، جو واجب ان کے اوپر فرائض و احکام ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کو نہیں جانتے. ان کو جو ہے نماز کے تعلق سے کچھ معلومات نہیں ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ معلومات نہیں ہے، اسلام کا ضابطۂ اخلاق کیا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سب باتیں بالکل نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ذرا بھی اہتمام نہیں رکھتے، بلکہ جو لوگ قرآن و سنت کا اہتمام کرنے والے ہیں ان کو یہ لوگ پاگل اور دیوانہ اور بیکورڈ اور پچھڑا ہوا سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آیتیں قرآن سے اعراض کے سلسلے میں نازل کی ہیں وہ سب ان کو تماچا لگاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداه انا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور جو کچھ اس نے اس کے ہاتھوں نے پیشگی بھیجا ہے اس کو بھول جائے. ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے قرآن کے ساتھ بے اعتنائی کی اور قرآن کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کیا تو اللہ ان کے دل پر مہر لگا دی، دل کا دروازہ بند کر دیا. اب وہ قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے اور ان کے کان میں اللہ نے جو ہے بہرا پن پیدا کر دیا ہے کہ وہ قرآن کو سنیں گے ہی نہیں اور اس کی طرف توجہ ان کی قطعی نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ایسے لوگوں کو اگر آپ ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہرگز راستے پر نہیں آ سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے کہ اب جو ہے جب انہوں نے قرآن مجید کو کوئی اہمیت نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے بوجھنے کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا. حالانکہ اسی میں ان کی سعادت، خوش نصیبی اور کامیابی تھی، کیونکہ جو آدمی قرآن مجید کو نہ پڑھے گا نہ سمجھے گا اور نہ اس پہ عمل کرے گا اسے کامیاب ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے. اور ایک طبقہ پبلک کا ہے. پبلک کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ان کو بہت ساری قصے کہانیاں یاد ہیں، بہت ساری جوک یاد ہیں، دنیا کے بہت سے معاملات یاد ہیں، پوری غزل شاعروں کی یاد ہے، گنگناتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور لیکن اگر ان سے پوچھو کہ بھائی قرآن یاد ہے تو بعض لوگ سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد ہے اور کچھ لوگوں کو سورہ فاتحہ میں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں اور ہمیشہ اسی سے کام چلا لیتے ہیں. حالانکہ چاہتے تو کم سے کم اما پارہ تو یاد ہی کر سکتے تھے یا اور بھی ایک دو پارہ یاد کر سکتے تھے. اس لیے یاد دیکھیے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اندھا آدمی ہوتا ہے بیچارہ کہاں لکھنا پڑھنا جانتا ہے، لیکن محنت کرتا ہے تو یاد کر لیتا ہے قرآن. تو کیا یہ اندھے سے بھی گیا گزرا ہو گیا قرآن یاد نہیں کر سکتا ہے؟ بے شک قرآن کو یاد کر سکتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے قرآن کے بارے میں سر ذرہ برابر بھی اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. زندگی کے عام معاملات کی جتنی اس کے نزدیک اہمیت ہے، گھنٹوں بیٹھ کے اخبار سنتا رہے گا، فلمی پروگرام دیکھے گا، افسانے سنے گا،
ہوٹلوں میں لمبی گفتگو ہوتی رہے گی، اس کی کہانی یاد ہے، وہ کہانی یاد ہے، امریکہ کی کیا سیاست ہے، لندن کی کیا ہے، سعودی عرب کے مسائل کیا ہیں اور چین کے مسائل کیا ہیں، وہ سب اس کو معلوم ہے، اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے اور پوری روانی کے ساتھ۔ لیکن اگر اسے پوچھ لو کہ فلاں دینی مسئلے کے بارے میں تمہاری معلومات کیا ہے تو زیرو ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے بلکہ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہے، ربنا لک الحمد، نماز کی دعائیں، یہ سب باتیں اس کو یاد نہیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن مجید ہی سے اور اسلامی تعلیم سے بے اعتنائی کا نتیجہ ہے، اس کا اہتمام نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جلدی توبہ کر لو سب لوگ اللہ سے تاکہ جو ہے تمہیں کامیابی مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اسی طرح ہم آپ کے سامنے گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر عطا کیا ہے۔ ومن اعرض عنہ، جو اس ذکر سے اعراض کرے گا فإنه يحمل يوم القیامة وزرا، وہ قیامت میں بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہا وساء لهم یوم القیامة حملا، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بوجھ بہت برا ہو جائے گا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو دن ٹولیوں میں جمع کریں گے۔ اور چھٹی جماعت لہو لعب اور تماشا والوں کی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بلا کسی مقصد کے بنا دی گئی ہے اور دنیا میں بس ایسے ہی ہم کو بھیج دیا گیا ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ فرائض ہیں، نہ واجبات ہیں، نہ جو ہے ہم سے کوئی بات پرس کرنے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ جو بادشاہ سچا بادشاہ ہے وہ بہت بلند ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرش کریم کا رب ہے یا عزت والا رب ہے۔ تو یہ اپنا اوقات ہمیشہ جو ہے ان کے کان میں میوزک لگی رہے گی، گانا سنتے رہیں گے، ڈانس کرتے رہیں گے اور کبھی تاش کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی شطرنج کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آج کل تو موبائل پہ ایک سے ایک تباہ برباد کرنے والا گیم آ گیا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کیا ہے اپنے بچوں کو لوریاں دینے کے لیے گانا لگا دیتے ہیں، بچہ روتا ہے اور پریشان کرتا ہے تو ظالموں نے ایسے سے بچوں کے لیے بھی گانے اور میوزک ایجاد کر رکھی ہے، تو اس کو لگا دیجیے بچہ شانت ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے بچپن سے شیطانی راستے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو بچے گانے اور میوزک پہ پالے جائیں گے ان کے اندر خیر کہاں سے پیدا ہو سکے گا، بھلائی کہاں سے پیدا ہو سکے گی؟ لیکن یہ ہے کہ شیطان نے اپنا نظام اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اچھے اچھے حاجی نمازی مولوی مولانا سب کے گھر میں وہ بج رہا ہے۔ ہاں کیوں بھائی؟ ارے بچہ رو رہا ہے کیا کرے، جو ہے وہ لگا دیا تو شانت ہو گیا، چپ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس قدر جو ہے شیطان حاوی ہو گیا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی بالکل جو ہے، اور کوئی ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں رہ گیا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اخلاق الگ ہے، ہمارا کلچر اور تہذیب الگ ہے، ہم ایک مالک کے پابند ہیں، اور ایسا نہیں کہ جو چاہے ہم کریں اور وقتی فائدے کے لیے سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہی ہو رہا ہے، اور جو ایسے دنیا دار لوگ ہیں وہ شراب پی رہے ہیں، نشہ خوری کر رہے ہیں اور ایسی خبیث اور ملعون چیزوں میں مبتلا ہیں، اخلاق برباد ہو گیا ہے، لڑکے لڑکیوں کے گندے تعلقات، گندی چیزوں کے تبادلے، سڑکوں پر بے حیائی کے مظاہرے، اسٹیشنوں پہ بے حیائی کے مظاہرے، اسکولوں کالجوں میں بد تہذیبی اور برائی کے مظاہرے ہیں، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے اعراض کا نتیجہ ہے، اور یہ سب چیزیں قرآن مجید کو چھوڑ دینے میں شامل ہیں۔ تو میرے بھائیوں جو یہ سب کیا ہے تذکیر اور یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہم یہ سب باتیں جانتے نہیں یا سنتے نہیں ہیں، یقیناً جانتے بہت ساری باتیں ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے نہیں،
حقیقت یہ ہے کہ جب آنکھ بند ہو جائے گی اور وقت ختم ہو جائے گا تو بڑی مصیبت آ جائے گی. اب دیکھ لو آج کل تو ایسا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سے ایک صاحب نے صرف 4-5 دن پہلے ایک مسئلہ پوچھا تھا. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، پرسوں کا انتقال ہو گیا اچانک، ہم کو پتہ بھی نہیں چلا. آج تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہم کو معلوم ہے کوئی بہت مالدار آدمی، کوئی بہت پیسے والا اگر مر جائے تو ہم لوگ جو ہے یہاں سے چلے جائیں گے حیدرآباد تک اس کی مٹی میں شامل ہونے کے لیے پتہ نہیں کہاں، اور اپنا پڑوسی بھی مر جاتا ہے تو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. یہاں پر اگر کوئی مشہور آدمی نہ ہو، کوئی بڑا تاجر نہ ہو تو معلوم بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. تو ایسے ہی دیکھو زندگی کتنی ناپائیدار ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہم میں سے ختم ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہاتھ جانے کے بعد کیا ہو گیا. تو ایسی ناپائیدار زندگی میں اس طرح غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت محرومی کی بات ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور شیطان غفلت ہی میں مارتا ہے، اور شیطان تو بھلانے ہی کا کام کرتا ہے کہ آدمی ہر دم بھول جائے اور وہ کام کرنے لگے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور جو کرنا چاہیے تو کر نہ پائے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھتا فرمائے. جب تک دنیا میں جیے ایمان پہ جیے، تقویٰ پہ جیے، اللہ کے رسول کی محبت پر جیے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.